أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم آسان درس قرآن اور حدیث کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں الحمدللہ۔ جی، لاسٹ ٹائم ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 تک دیکھا تھا۔ تو جو بہنیں میرے ساتھ باقاعدگی سے چل رہی ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے۔ یہ کچھ آیات پیچھے میں نے یہ اسکرین شاٹ یہ شیئر کیا ہے آپ سے، اور آج ہم آیت نمبر 46 سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو بہت آسان رکھا جائے، اس کو درس کے پیٹرن پہ رکھا جائے۔ اس میں جس طرح آسان لفظی ترجمہ و تفسیر میں اس گروپ میں لفظوں کی پہچان کروائی جاتی ہے اور تھوڑا تھوڑا میں گرامر سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں آپ کو، اس میں ویسا بالکل نہیں ہوگا۔ پھر باقی گروپس میں بھی کبھی تھوڑا سا ایسا اسلوب ہوتا ہے، لیکن اس میں کوشش میری یہی ہوگی کہ یہ صرف درس کے طور پر ایک آیت کو ریڈ کیا، اس کا ترجمہ بتایا اور تفصیل اور سیکھنے کے پوائنٹس۔ پھر بھی کبھی کوئی عادتاً ایسی بات کوئی شیئر کروں کوئی پوائنٹ تو وہ آپ سن لیجیے گا، اگر کسی کو دلچسپی محسوس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی فوراً بعد ہی آپ کا جو اصل ٹاپک کی طرف ہم آ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ اصل میں یہ کن کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے؟ یہ یہود کے کانٹیکس میں بات چل رہی ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان پہ نعمتیں ان کو دیں، جو فضل اور احسانات تھے، وہ ان کو یاد دلانے کی بات کی، اور آج ان کی تفصیلات شروع ہو جائیں گی۔ پھر انہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کے لیے، ان کے مذہب میں بھی یہ چیز تھی، لیکن انہوں نے اس پہ بہت ساری چینجز کر دی تھی۔ اس پہ لاسٹ ٹائم تفصیل سے بات ہو چکی ہے، اور پھر آیت نمبر 44 میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ تم کس طرح لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کہتے ہو، اور خود بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ اس کی بھی تفصیل ہم نے دیکھی، حالانکہ تم الکتاب تلاوت کرتے ہو، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ تو اس کا ہم نے دیکھا تھا کہ الکتاب سے ویسے تو یہ ساری آیات یہود کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، لیکن ان سب میں ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ یہ کہہ دینا کہ یہ صرف ان کی کہانی ہے، کیونکہ یہ صرف یہ کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے نا قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے جس کا کوئی معنی نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں۔ ایک لفظ میں اتنے معنی اور اتنے مقصد، اتنے مفہوم چھپے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اس میں یہ تھا کہ ویسے تو کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود عمل نہیں کر رہے۔ اس کی کیا سزا ہے، میں نے کچھ احادیث مبارکہ بھی آپ سے شیئر کی تھی۔ اور لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ فرض کریں مجھ سے اگر کوئی غلطی بار بار ہو رہی ہے، بشری کمزوری ہوتی ہے، کسی وجہ سے انسان بار بار اس کمزوری سے کسی مغلوب ہو جاتا ہے، کسی غلطی سے بار بار دو چار ہوتا ہے، تو میں لوگوں کو بھی کہنا چھوڑ دوں؟ نہیں، خود پہ بھی کام جاری رکھنا ہے، کہتے بھی جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ اسی سے منع نہیں کیا جا رہا کہ کیوں کہہ رہے ہو، کیوں حکم دے رہے ہو، حکم تو دینا ہے، ہر حال میں دینا ہے، لیکن یہاں پر کتاب سے جڑے ہوئے لوگوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک عام شخص کوئی غلطی کرتا ہے، اس کا جو وبال ہے، اس کا جو لیول درجہ وہ ایک اور ہوگا، لیکن جو کتاب سے جڑا ہوا اس کی آپ کہہ لیں کہ پکڑ زیادہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا بڑا رینک ہوگا اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہوگی، اتنی پوچھ بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ میں اس چیز سے ڈر جاؤں کہ یہ تو اگر میں نے الکتاب یعنی کہ اب کی الکتاب قرآن مجید کو پڑھا جانا تو کسی وجہ سے عمل نہ کر سکی یا مجھے مشکل لگے احکامات، تو چونکہ میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی تو میری پوچھ زیادہ ہوگی، پکڑ ہوگی، تو اس سے اچھا میں اس کو دیکھوں ہی نہ۔ نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، مسٹ ہے۔
ہم اسے کسی اور ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں. اصل میں دین کا علم، دنیاوی علم سے آپ کو اسلام نہیں روکتا، جی بھر کر حاصل کیجئے، لیکن سب سے پہلے دین کا علم، پراپر علم ہونا چاہیے اور ہر شخص کے پاس ہونا چاہیے. ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بس یہ جو علماء کرام ہیں جنہوں نے کئی سال کے کورسز کیے ہوئے ہیں، بس انہی کا کام ہے کہ یہ آگے تبلیغ کریں، آگے بات پہنچائیں، اور اپنوں تک بھی غیروں تک بھی. تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے بس جو زندگی ہے، ہمارے تو اپنے اتنے مسئلے ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے. جو ہماری انجوائمنٹ کی چیزیں ہیں ہم انہیں دیکھیں گے، ہم ان چکروں میں نہیں پڑیں گے. حالانکہ یاد رکھیے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ہر فرد دائی ہے، اس کو اس بات کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو. قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے، حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. بلیغوا انی لو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ. تو سیکھنا بھی مسٹ ہے اور آگے پہنچانا بھی مسٹ ہے. یہ اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دیں لوگوں تک بات پہنچانے کی، لوگوں کو بھی اس بابرکت چیزوں سے جڑنے کی، اپنا زندگی کا مقصد پتہ ہو. بھٹکتے رہتے ہیں، کبھی کسی چیز کو زندگی کا مقصد بناتے ہیں، کبھی کسی کی، کبھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کچھ سوال ذہن میں اٹھ رہے ہیں. اور آج کل تو اتنا لوگ اس چیز سے، دین سے دوری اختیار، جہاں بہت سارے لوگوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، لیکن جو لوگ دین سے جڑے ہوئے ہیں وہ اس سے دور بھی ہو رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں. کہ خوشی اس بات کی ہے کہ کوئی شک نہیں، اگر آپ اب سے کچھ عرصہ پہلے پیچھے اگر اپنے نظر دوڑائیں تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس اور اتنا شوق نہیں دیکھا گیا عربی گرامر سیکھنے کا یا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا، جس طرح اب دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. لیکن ساتھ ہی ایک ایسا ٹرینڈ بھی ہے کہ ہماری یوتھ اسے قرآن اور سنت سے صحیح طرح سے جوڑا نہیں گیا، علم نہیں رکھتی، تو وہ تھوڑا ایتھیسٹ اس سائڈ پر بھی، اس ڈائریکشن میں بھی لوگ بھٹک رہے ہیں. تو یہ اب ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے سیکھنا بھی ہے اور آگے پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی، اب پھر یہ آیت نمبر 45 میں تھا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. یہ ان کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے. اس کی بہت سارے لوگ بہت غلط تعویلیں کرتے ہیں کہ یہ صبر اور نماز جو چیزیں ہیں بے جان، کہ ان کا وجود تو نہیں ہے نا. ان کے ذریعے جب کہا گیا کہ ان سے مدد مانگو، اس کا مطلب ہے کہ قبر والوں سے بھی مانگی جا سکتی ہے اور کسی بھی شخص سے مانگی جا سکتی ہے اس طرح سے. تو اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ہے کہ اس کے ذریعے سے مدد تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. یہ ہمیں جواز نہیں ملتا، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے. لوگ آج بھی، ہم سورۃ البقرہ میں آپ آگے چل کر دیکھیں گے، بنی اسرائیل جو تھے آیات میں چینجز کیا کرتے تھے، لفظی بھی مانوی بھی. آج ہم لفظی تو نہیں کر سکتے کیونکہ ورلڈ وائڈ قرآن مجید گھر گھر میں پہنچا ہوا ہے، ہر موبائل میں ہے، تو لفظوں کے ساتھ کوئی نہیں کھیل سکتا. ہم اس کے معنی کے ساتھ یہاں پر کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کو اپنی من پسند معنی ترجمہ. تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ اگر تھوڑا سا عربی گرامر جانتے ہیں، سیکھتے ہیں، یا کسی اچھے اسکالر کا ترجمہ، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے. پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم فیڈ کیا ہوا ہے کہ اسے پتہ چلتا ہے جب بھی حق اس کے سامنے آتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز غلط ہوتی ہے اسے فیل ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. کیا ایک شخص عبادت کے لیے عبادت خانے جا رہا ہے اور ایک بدکاری زنا کے لیے اس کے اڈے پر جا رہا ہے، کیا ان میں فرق نہیں ہوگا؟ یہ اس کے لیے کیا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اس کے لیے صرف تھوڑا شعور ہونا ضروری ہے. یہ تو ایک چھوٹا بچہ بھی جو بڑا ہو رہا ہے اس کو بھی محسوس ہوگا کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. تو یہ آپ لوگ اپنا خود کانشیس ہو کے، بالکل کان بند کر کے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے دین کا علم حاصل نہیں کرنا. اگر آپ کسی ایک اسکالر کا سنتی ہیں، کسی اور کا بھی سنیں، ترجمے بھی ساتھ پڑھیں، انٹرسٹ لیں، اپنے علم میں اضافہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کمبینیشن آپ کو بہت فائدہ دے گا، بہت زیادہ. تو اس کا مطلب مدد تو اللہ تعالیٰ سے ہی لینی ہے، اور ان دو چیزوں کے ساتھ. اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے خاص کانٹیکس میں تھی. ہر وقت، ہر زمانے میں، آج بھی کسی کو کوئی مشکل پیش آئے، ایک صبر
اور ایک نماز. ان کی ڈیٹیل ہم لاسٹ ٹائم دیکھ چکے ہیں. اچھا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک بعض کے مطابق یہ ہا کی ضمیر صرف نماز کی طرف جا رہی ہے، بعض کے مطابق ان دونوں کی طرف جا رہی ہے. دونوں ہو جائیں گے یا چلے نماز کو لے لیتے ہیں. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے شک وہ بھاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنی آسان ہے کہ ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے. کر سکتا ہے، صرف آغاز انسان نے کرنا ہے، انٹرسٹ آپ نے شو کرنا ہے، دلچسپی، نماز کو پرائیورٹی دینی ہے، کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے سٹارٹ میں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آپ محسوس کیجئے گا، آپ فرض ادا کرنے کے لیے جب کوشش کریں گی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر سنتوں کی، عام نوافل کی توفیق دیں گے. آپ کے لیے آسان کرتے جائیں گے. آپ کو مشکل بھی نہیں لگے گا. آپ کو سارا دن باوضو رہنا مشکل نہیں لگے گا. آپ کو کبھی بھی کوئی نماز ادا کر لینا مشکل نہیں لگے گا. لیکن اس میں ایفرٹ کرنی پڑے گی شروع میں. تو یہ بھاری ہے اس لحاظ سے. ویسے یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اتنا مشکل ہے کہ جی ہر روز 5 وقت ادا کرنا یہ پاسبل ہی نہیں. بالکل یہ مطلب نہیں. لیکن چاہے کوئی 5 وقت کا نمازی بھی ہے، ساری بچپن جوانی سے بھی پڑھتا آ رہا ہے، پھر بھی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں نیند کا غلبہ فجر کے وقت آ سکتا ہے اور کسی اور وجہ سے سستی کا شکار انسان ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ساتھ ساتھ ہے. اچھا، لیکن یہ جو خاشعین ہیں ان پر بھاری نہیں، یہاں پر ہم نے چھوڑا تھا. تو خاشعین کون ہے؟ خاشعین آئین، خشوع کرنے والے. یہ ہوتا ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا جو ڈر محسوس ہوتا ہے نا، یعنی کہ کسی کی جو عظمت، بڑائی، اور آپ کو اس چیز کا علم ہوتا ہے اس کے بارے میں، علم کے بعد، جاننے کے بعد جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی زبردست ہستی ہے، اس کے بعد جو آپ فیل کرتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے یہ خشا، خین خا شین عین. اور خشی اسے جس طرح چاہے آپ اس کو، اب میں اس کے صرف حروف مادہ بول رہی، اس سے تو بہت سارے لفظ بنتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب یہ آپ کے دل کے اندر کی بھی کیفیت ہوتی ہے اس میں، اور ظاہری طور پر جسمانی طور پر بھی نظر آتی ہے. اور یہ چیز نماز میں بھی مطلوب ہے. اس میں دل کے اندر بھی پتا ہو کہ کس کے سامنے میں کھڑی ہوں، وہ کون ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں، اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جو شان ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. تو لیکن جس حد تک جس انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو تو وہ دل میں بھی ہو، پھر اس چیز کے بعد جو اس احساس کے بعد آپ کی خود ہی آپ کی جو اعضاء ہے نا، فرام ہیڈ ٹو ٹو، ان میں ایک عاجزی آ جائے گی. وہ خود ہی اس طرح سے آپ ہو جائیں گے، جھک جائیں گے نماز میں، آپ کے جسم میں بھی وہ چیز نظر آئے گی. تو یہ دل میں بھی ہے اور باہر ظاہری طور پر بھی ہے. اچھا جی، کون ہیں یہ خاشعین، خشوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے؟ الذین یظنون، وہ لوگ جو، اچھا یہ زو نون نون زن ہوتا ہے، ویسے تو بیسیکلی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا میں حسن زن رکھتا ہوں اس کے بارے میں، گمان رکھنا، گمان. اور اس کو اور بھی ڈیفینیشنز ہیں. گمان، خیال. لیکن یہ کبھی کبھی قرآن مجید میں خیال گمان کے معنی میں بھی یہ لفظ آیا ہے، یقین کے معنی میں بھی آیا ہے. اور عام طور پر جب یقین کے معنی میں آتا ہے تو سم ٹائم اس کے ساتھ ہی انا آتا ہے. یعنی زنا یا زنو کے ساتھ اگر انا آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وہ گمان کرتے ہیں، نہیں. خاشین کی تعریف ہو رہی ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں. انا ہوں، بے شک وہ، اگلی سلائیڈ پہ میں چل رہی ہوں جی. بے شک وہ کیا دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے اب خاشین کی ڈیفینیشن دیکھیے. جو اس چیز پر یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. دیکھیں کتنے لفظ ہیں جو اردو سے ان کی شکلیں بھی مل رہی ہیں اور ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اپنے بچوں کو نا اردو ضرور توجہ دیا کریں. آپ چاہے ان کو انگلش میڈیم سکولز میں آپ داخل کروائیں، خوب اچھی بات ہے. ان کو سب سکھائیں، دنیاوی علوم بھی سکھائیں، ان کو انگلش بھی آنی چاہیے. لیکن ایک دین سے ان کو، ان کی بنیادیں مضبوط کریں، دین کا علم ان کی جڑوں میں ڈالیں.
اور سیکنڈ یہ اپنی جو آپ کی اپنی لینگویج ہے نا اردو، یہ اس کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ بھولیں. اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا. ہم بڑے خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے. ٹھیک ہے ہم عربیوں کی طرح اس طرح زبان نہیں جانتے، لیکن ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے عربی گرامر جاننے والے، وہ عام جو عربی اسپوکن عربک آپ کہہ لیں کہ جو لوگ اپنی زبان بولتے ہیں عربک اسپیکنگ، ان سے زیادہ گرامر ہم لوگوں کو الحمدللہ ادھر جو پڑھائی جاتی ہے ہم قواعد کے ساتھ. ظاہر ہے جب اب میں ایک عام شخص ہوں، میں اردو بول رہی ہوں، مجھے ضروری نہیں ہے اس کے قواعد آتے ہوں، لیکن میں پڑھ لوں گی، مجھے پتا ہوگا کہاں کون سا لفظ آنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے. لیکن ایک کوئی فارنر جب وہ اردو سیکھے گا اس کو مجھ سے زیادہ قواعد بھی آ سکتے ہیں، آتے ہیں. اسی طرح عربک گرامر بھی. تو ویسے تو بڑی خوش قسمتی ہے ان کی اس لحاظ سے کہ ان کی یہ ان کی اپنی زبان ہے. کتنا آسان ہوگا ان کے لیے پڑھنا سمجھنا. ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس محنت کا بھی ریوارڈ ہے. اکثر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، میں کبھی کوئی سوشل میڈیا پہ دیکھوں یہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں غیر مسلم، اکثر جو فارنرز ہوتے ہیں، وہ ان کی انگلش ان کی لینگویج ہوتی ہے یا کوئی اور کوئی بھی، آپ سوچیں اس لینگویج سے عربک سیکھنا اور کہاں ہمارا کتنا آسان ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایک ریسرچ کے مطابق 75% 70 to 75% قرآن مجید کے الفاظ اردو والے ہی ہیں. اتنی چیزیں تو ہمیں آتی ہیں، تو بس تھوڑی دلچسپی کی بات ہے. تو یہ آپ بہت سارے الفاظ دیکھیے گا اردو والے، اور میں نے تو ٹیکسٹ بھی وہ لیا ہے جو اردو والا ہے ہمارے ہاں جو زیادہ رائج ہے. میں عربک ٹیکسٹ میں اپنی کسی کلاس میں بھی یوز نہیں کرتی کہ اسٹوڈنٹس کو اٹریکٹ کرے، آسان لگے، سمجھ آئے، ان کی دلچسپی بڑھے. اچھا کون ہے خاشین جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ایک دن مرنے کے بعد انہیں اپنے رب کے پاس جانا ہے. یہ سارا جو سسٹم ہے جس دن یہ قیامت قائم ہوگی، کس طرح جو بھی سب کچھ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی ہوگی اور حساب لیا جائے گا، پھر نامہ اعمال اور یہ سارا جو پروسیس ہے، ان کا یقین ہوتا ہے، ان کا گمان نہیں ہوتا، یا ان کو بس لگتا نہیں ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کو، ہم چونکہ مسلمان ہیں انکار تو نہیں کرتے اس چیز سے، لیکن ہمیں یقین بھی نہیں ہے، ہمیں اپنے مرنے پہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے جنازوں پر ہو کر واپس آ جائیں گے، ہم لوگوں کو قبروں میں ڈال کر واپس آ جائیں گے، ان پر مٹی ڈال کر واپس آ جائیں گے، لیکن ہمیں لگے گا بس یہ تھا جو گیا ہے، ہم تو اب کوئی پتہ نہیں بس یہاں پر کب تک ہے اور بہت ابھی دیر ہے. حالانکہ قرآن مجید آپ کھول کر دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں، کئی مقامات پر جب قیامت کے روز لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے ڈائلاگ آپ کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں. ہم اتنے غفلت کا شکار ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے. ہمیں لگتا ہے یہ انہی دو لوگوں کی بات ہے. سوچیں اگر وہ ہماری بات ہوئی، ہماری کنورسیشن ہوئی، ہم کھڑے اس دن یہ کہہ رہے ہوں کہ دنیا میں کتنے دن ٹھہرے، اور کوئی کہے 10 دن، کوئی کہے چند دن، کوئی کہے ایک دن، کوئی کہے چند گھڑیاں. اس طرح لگے گا. یہ ہمیں لگ رہا ہے بہت لمبا ٹائم ہے، کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. اور اچانک آتی ہے موت. ٹھیک ہے کسی کی بیماری ایسی ہوتی ہے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، زیادہ تر اچانک ہی یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اور جسے بیماری بھی آ گئی ہے، کوئی ایسی بیماری جان لیوا، کچھ ماہ بیمار ہوا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، تو وہ بھی تو اس سے پہلے، بیماری سے پہلے اس کو نہیں لگ رہا تھا کہ یہ چند ماہ کے اندر یہ سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ بھی تو اچانک ہے نا. ایکسیڈنٹلی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے وہ بھی اچانک ہے، یہ بھی اچانک ہے سب. تو یہ ہمارے لیے ہے. ہمیں ہر وقت، ہمیں کم از کم دن میں ایک بار تو یاد آئے، ویسے تو ہر کام کرتے ہوئے یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے میں جو بھی کر رہی ہوں مجھ سے حساب لیا جائے گا. یہ ایسے بے مقصد دنیا نہیں بنائی گئی. یہ ہمارے گھومنے پھرنے، شاپنگ، ٹرپ، یہ سب چیزیں انجوائے ایک حد تک کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن زندگی کا مقصد انہیں بنا لینا، بس گوسپ کرتے جاؤ، لوگوں سے سوشل میڈیا پہ ٹائم ضائع کرتے رہو، لمبی لمبی کالز اور ڈرامے. ایسے ہمارے زمانے میں ڈرامے ہوتے تھے پی ٹی وی پر، 13 قسطیں ہوتی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے. اور ڈرامے بھی ایسے ہوتے تھے، سبق ہوتا تھا. اس لیے میں ہر ڈرامے کو تو برا نہیں کہنا چاہیے،
میں اس حق میں ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، جب کبھی کچھ سکھایا جاتا تھا، ایک سبق ہوتا تھا، اس پہ سے سیکھنے کو ملتا تھا، بہت ساری بہنوں بیٹیوں کو پتا چلتا تھا کہ یہ کام اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا، اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں. تو اور پھر ٹو دی پوائنٹ، 13 قسطیں ختم. اب تو شیطان کی آنت کی طرح نہ جانے کیا کیا پتا چلتا ہے، سینکڑوں ان کی قسطیں. کبھی نظر پڑے فلاں کی اتنی یہ چل رہی ہے، وہ چل رہا ہے، ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے. ہم لوگوں کو اپنے ساتھ انہوں نے اتنا انوالو کر لیا ہے کہ میری زندگی اس ڈرامے کے ساتھ چلتی ہے. یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے، جب یہ آج سے 15-20 سال پہلے یہ نا ٹرینڈ آتے ہیں نا ہمارے کنٹریز میں، جیسے ہمارے ہاں پہلے انڈین ڈراموں کے بہت ٹرینڈ آئے، کچھ سال وہ رہے، پھر جیسے یہ پتہ نہیں یہ ٹرکش کے اور پھر کسی اور کنٹریز کے، یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، یہ بدلتے رہتے ہیں. تو یہ ہم نے پہچاننا ہے کہ ہم نے کون سی چیز دیکھنی ہے، کون سی نہیں دیکھنی، کس کو وقت دینا ہے، کس کو نہیں. تو مجھے یاد ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھی، اسی طرح میں ایک جگہ گئی، تو وہاں پر جو خواتین تھیں وہ اتنی سنجیدگی سے کنورسیشن کر رہی، وہ اس ڈرامے کی ہیروئن کا نام لیا جا رہا تھا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تمہیں پتا چلا کہ اس کا کیا ہوا، اس کے ہسبینڈ نے کیا کیا. اب پتہ نہیں دیکھو کیا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے نیبر میں کس کے ہسبینڈ، کس کے ساتھ ان کے کیا کوئی ابیوز کیا جا رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے. اس نے رات کو آپ کا ہمسایہ بھوکا تو نہیں سویا، آپ کے رشتہ داروں میں کس کے کرائسس چل رہے ہیں، کیا تکلیف ہے، کوئی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں. اور ڈراموں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیاں ان کے مطابق. پھر ختم ہوتے ہیں ڈرامے، اگر کبھی اللہ اللہ کر کے ختم ہو ہی جاتے ہیں تو ہمارے آنسو نہیں رکتے کہ اب ہماری زندگی اس ڈرامے کے بغیر میں کیسے جیوں گی. اور یہ میں حیران ہوتی ہوں، یہ میں کبھی سوشل میڈیا پر، یہ میں یوٹیوب شارٹس اگر دیکھوں، اس میں الحمدللہ بہت کچھ اچھا بھی آتا ہے، لیکن بیچ میں یہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور کہ آپ بالکل انجوائے کیجئے لیکن اپنی حدوں کو پہچانیں. آج کی جو حدیث مبارکہ ہے نا، وہ اتنی زبردست ہے، وہ آج آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیز بھی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی، چاہے وہ کوئی بات ہے، چاہے وہ کوئی عمل ہے، چاہے وہ آپ ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو ٹائم پاس کی ایک ٹرمینالوجی ہوتی تھی، اب ایک ٹائم کل، ٹو کل ٹائم. اللہ اکبر کبیرہ، اتنا تکلیف دے رہا ہے آپ کو زندگی کا یہ وقت. اللہ تعالیٰ نے اگر عافیت دی ہے اور وقت نہیں گزر رہا، آپ شکر ادا کریں کہ آپ کا ہاسپٹل میں نہیں گزر رہا، آپ کا کسی ایسی اداروں میں، یتیم خانوں میں، یا کوئی ایسے، ویسے بہت اچھے بھی ادارے ہیں لیکن ایسی جگہ پر نہیں گزر رہا کہ جہاں پر ایک ایک دن صدیوں کی طرح لگتا ہوگا ان بیچاروں کو. ظلم ہوتے ہیں بعض گھروں میں، بعض اداروں میں لوگوں پر، کوئی ان کے ساتھ زیادتیاں جو ہوتی ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. تو اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس کہ اس کو کل کرنا ہے، اب ہم نے سمجھ نہیں آ رہی. یہ اتنی نادانی، اتنی جہالت، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں. تو آج کی حدیث انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے، وہ یہی سکھائے گی کہ جو بات اور جو کام، اس میں آپ کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ، ظاہر ہے دنیاوی فائدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی طور پہ بھی چلیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اور یا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے. خاص طور پہ یہ کہ، خاص طور پہ اس کانٹیکس میں کہ جس کا آپ کی آخرت نہیں اس سے بن پا رہی، اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں وہ دینے والی، اللہ تعالیٰ کی رضا سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اس کو چھوڑ دیں. یہ ہے آدمی کے اسلام کا حسن، یہ ہے آج کی ہماری حدیث مبارکہ انشاءاللہ تعالی. تو ہم، چونکہ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے، تو ہمیں اب ٹائم ہمارا یہاں پہ پاس ہی نہیں ہو رہا، کل کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ. خیر یہ تفصیلات آج کی حدیث مبارکہ میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور مجھے ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جس طرح آج میں نماز میں کھڑی ہوتی ہوں نا، ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوں گے اور مجھے ان کے سامنے پیش ہونا ہے. تو آپ کی نماز میں بھی موسچر آپ کا بدل جائے گا، آپ کی دل کی کیفیت بدل جائے گی. کبھی نا محسوس کر کے دیکھا کریں، آپ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ جائے گی، ایک چینج، ایک وائبریشن آپ فیل کریں گے، ارتعاش جسے بولتے ہیں اردو میں، ارتعاش شاید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ محسوس کریں گے اپنی باڈی میں. بس یہ آپ نے محسوس کرنا ہے. اب آپ کی یہ محسوس کرنے کی جو سینس ہے، حص ہے، یہ کتنی اسٹرانگ ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ایک تو وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور
وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ ایک ہی بات ٹھیک ہے جو میں کر رہی ہوں. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جی ایک دن ہم نے مرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, حساب ہونا ہے. یہ چیز جس کے دل میں راسخ ہو جائے, پکی ہو جائے, گھر بنا لے, اس کو ہر وقت یاد رہے, اس کی زندگی کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے. پھر وہ وقت نہ پاس کرتا ہے نہ کل کرتا ہے. اس کو پھر لگتا ہے میرے پاس تو ٹائم بہت کم رہ گیا, پچھلا ٹائم میں نے غفلت میں گزار دیا, اب یہ اتنا کم ٹائم ہے, پتہ نہیں کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے, تو مجھے اس کو کریٹو بنانا ہے, پروڈکٹیو بنانا ہے. پھر سوچ بدل جاتی ہے. پھر ہماری زندگی ڈرامے والوں کے اس گھر کے ساتھ نہیں گزرتی. مجھے میرے اچانک سے مجھے وہ نام بھی یاد آنے لگ گئے ہیں جو بڑے مشہور ہوتے تھے اس زمانے میں, اور 20 سال پہلے آج سے. اور ان کی ہیروئنس کے نام اور ڈراموں کے نام, اور ہر گھر گھر میں انہی کی باتیں. اور کیونکہ وہ ہم لوگ اپنے کلچر سے ہٹ کے, پی ٹی وی سے ہٹ کے, ہمیں جب یہ چیزیں نظر آئیں تو بہت اٹریکشن محسوس ہوئی. اور ہمیں یہ نہیں یاد ہوتا کہ یہ لوگ ان میں سے اکثر, یہ نہ ہمارا یہ ریلیجن ہے نہ ہمارا یہ کلچر ہے. ہم نے چاہے ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں, ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا ایک اپنا انداز ہونا چاہیے, ہمارا ایک اپنا کلچر. اور یہ ہمارا اصل میں یہ ہمارا سسٹم بھی نہیں ہے جو ان کے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا دکھایا جاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی فیملیز. یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے. اسلام میں کمبائن فیملی سسٹم تو ہے ہی نہیں. اور اگر کسی وجہ سے رہنا بھی پڑے تو بہت طریقے سے, سلیقے سے. بھابھی اور دیور کا زیادہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے, بھابھی اور جیٹھ کا زیادہ انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے. پھر بھابھی کی اپنی پرائیویسی ہونی چاہیے. گھر میں اگر اور بھی لوگ ہیں, جیٹھ, یہ ان میرڈ کوئی نندے ہیں, دیور جیٹھ کوئی بھی, جیٹھ تو خیر ان میرڈ, ہاں وہ بھی ہو سکتے ہیں خیر. تو جو بھی ہے اس میں یہ کہ بھابھی کی اپنی پرائیویسی ہو, اس کا اپنا روم ہو جس میں بغیر اجازت کے کوئی نہ جائے. اور اگر وہ باقی لوگ گھر میں زیادہ ہیں تو سب مل جل کے کام کریں. نہیں تو وہ اس گھر میں رہتے ہوئے اس کا کچن بھی الگ کیا جا سکتا ہے. یہ ہے اسلام کی آزادی. اگر کسی وجہ سے ہسبینڈ آپ کو الگ گھر لے کر نہیں دے سکتے تو بیوی, اچھی بات تو یہ کہ بیوی اپنے شوہر کو سمجھے کہ اس کے ابھی فائنینشلی میرے ہسبینڈ اسٹیبل نہیں ہے یا افورڈ نہیں کر سکتے, مجھے ان کا ساتھ دینا ہے. تو وقت آنے پر حالات بدل بھی جائیں گے. تو کمبائن فیملی سسٹم کے بہت سارے فائدے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ افسوس ہم نے وہ نہیں کبھی دیکھے. اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اس کا میں کبھی الگ سے آپ لوگوں سے اگر مجھے موقع ملا تو لیکچر ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کریں گے. پراپر اس پر بات ہونی چاہیے کہ اس میں کتنی, اس میں خرافات بھی شامل ہو گئی ہیں, اندر چھپے ہوئے غلط رشتے قائم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اسلام جو ہے وہ پرائیویسی کو پریفر کرتا ہے, خاتون کی الگ ہو, بلا ضرورت کسی سے بھی انٹریکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ہسبینڈ اور ہسبینڈ کے پیرنٹس, باقی ہسبینڈ ضرور ہے. تو اب اس میں خیر یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا, بکھر جائے گا, میں اپنے ٹاپک سے ڈسٹریکٹ ہو جاؤں گی. تو وہاں کیا دکھایا جاتا ہے, اکثر اتنی بڑی بڑی فیملیز اور خواتین اتنا سج سنور کر, اور اتنا تو کبھی زندگی میں آپ اور میں کسی شادی بیاہ پر بھی نہیں تیار ہوئی ہوں گی جتنا عام روٹین میں وہ کچن میں پھرتی دکھائی جاتی ہیں. اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی. یہ نہیں ہے ہمارا کلچر, ایسا نہیں ہے. ہم میں سے جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس چیز کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, ان کو پھر. اور ہاں یہ پھر مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ویسے کپڑے, جی جو فلاں ایپیسوڈ میں اس نے جو یہ کانوں والے جھمکے پہنے تھے, یہ میں ایک بازار میں شاپ پہ کھڑے بھی مجھے یاد ہے, وہ فلاں ایپیسوڈ میں جو اس نے پہنے تھے مجھے ویسے چاہیے, یہ چیز, یہ اس جیسے ہیں, یہ ویسے ہیں, فلاں چیز. یہ زندگی کا مقصد ہے. تو یہ میں اس لیے کھول کے بتا رہی ہوں, ایک مسلمان عورت کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ایک عمر کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں, آپ کو بننا سنورنا, یہ زیور کپڑا بالکل, لیکن یہ کب پہننا ہے, کتنا پہننا ہے, کس کے سامنے, کس طرح آنا ہے, کہاں پر, یہ سب سے زیادہ حق ہسبینڈ کا ہے. ان چیزوں کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں. ہم میں سے کتنی کم خواتین ہوں گی جو صرف اور صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے تیار ہوگی. ہم میں سے زیادہ خواتین مجبوراً یا تو فنکشن پہ تیار ہونا ہوتا ہے, رکھ رکھاؤ رکھنا ہوتا ہے. ہم ویسے اگر پردہ بھی کرتی ہیں تو فنکشن پہ ہمارے وہ بے پردگی ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کے لیے, اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے لوگوں میں رکھ رکھاؤ رکھنے کے لیے بھی
پھر کسی کو فلاں کو نیچا دکھانے کے لیے. تو یہ ہمارے ذہن میں جب یہ چیزیں چلیں گی تو ہمارا مقصد، اصل مقصد کیا تھا جو میں نے ابھی کلاس کے سٹارٹ میں نے ذکر کیا، مقصد کیا تھا؟ ہمیں خیرہ امہ کہا گیا ہے، ہمیں امت وسط کہا گیا ہے قرآن مجید میں. ہم نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن آگے لے کر چلنا ہے. اور یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کبھی غور کریں آپ ان چیزوں پر. میں پھر کہوں گی اچھا بھی ہے میڈیا پہ، ایسی بات نہیں ہے. آپ بہت لوگ بہت بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، آپ اس میں اپنا ٹائم لگائیں. غیر ضروری چیزوں سے، باتوں سے آپ اوائڈ کیجئے. شروع میں مشکل ہوگی. اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک انسان کو اپنی زندگی کے مقصد کا اس کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، میں کیوں بھیجا گیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے، ڈائریکشن نہ پتہ ہو، پھر قرآن مجید سے کوئی جڑا ہوا نہ ہو. جب انسان قرآن مجید سے جڑتا ہے نا، حدیث سے جڑتا ہے نا، آہستہ آہستہ، میں نہیں کہتی ایک دن میں چھوڑیں، یہ ایک دن میں چھوٹے گا بھی نہیں کچھ بھی، لیکن آہستہ 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 آہستہ، پہلے کچھ دن، پھر شاید ہفتے لگ جائیں، ہو سکتا ہے مہینے بھی لگ جائیں، لیکن اس کے بعد چینج آنا شروع ہوگی آپ کے اندر. آپ کو کچھ چیزیں لگے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تو میں ایسا کرتی ہوں، مجھے فلاں کلاس کا، میرا فلاں دن کلاس ہے تو ان کا میں لیسن تیار کر لیتی ہوں اس ٹائم میں، یا جو مجھے سبق سنانا ہے یا کچھ لکھنا ہے یا کوئی ٹیسٹ ہے. آپ ادھر، آپ کا دھیان آہستہ آہستہ اس طرح جانا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ان چیزوں سے ہٹنے لگے گا. پھر جتنا آپ قرآن مجید سے انوالو ہوں گی، جڑیں گی، آپ کی دلچسپی بڑھے گی، جتنی تلاوت زندگی میں شامل ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ قرآن مجید کی برکت ہے. جب وہ دل میں آتا ہے نا تو یہ باقی چیزیں جو ہے نا، جو وقت ضائع کرتی ہیں، ایک ہوتی ہے انٹرٹینمنٹ، ایک حد تک لے لیں، کبھی کبھار لے لیں، لیکن آج ہمیں ذہنی مریض بنا دیا گیا ہے. ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، ہماری یوتھ کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر روز ایک نئی انٹرٹینمنٹ چاہیے. وہ ملے گی تو ہم ہیلدی فیل کریں گے، ادروائز ہم بور ہو جاتے ہیں، ہمیں پھر ٹائم پاس کرنا پڑتا ہے، ہمیں ٹائم کل کرنا پڑتا ہے. تو یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ، ایک ٹرینڈ آئے گا. پہلے کوئی اگر مشہور ہوتا تھا تو کوئی کچھ سال مشہور رہتا تھا، اب تو چند دن ایک ٹرینڈ آئے گا، ایک چیز وائرل ہوگی، چند دن کے بعد لوگ اسے بھول جائیں گے. اب لوگوں کو بھی ایک نئی چیز چاہیے، نیا مسالہ، نئی انٹرٹینمنٹ. اور اس کے لیے پہلے تو ڈراما والے جو چینل سے وہ تھے، اب یہ جو نیوز چینلز ہیں وہ بہت بڑی انٹرٹینمنٹ بن گئے. وہ لوگوں کو ایسی چٹپٹی خبریں اور ایسے مسالے والی اور گھما پھرا کے ایک ہی بات اس 20-25 چینلز پہ چل رہی ہوگی اور صبح سے شام تک چل رہی ہوگی. آپ خود محسوس کیجئے، اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ دن میں ایک، ہمارے زمانے میں ایک رات 9 بجے کا خبر نامہ ہوتا تھا، 10-15 منٹ کا. ٹھیک ہے، وہ بھی ہمیں پورا ملک کے حالات تو نہیں بتائے جاتے تھے، ہمیں باخبر نہیں رکھا جاتا تھا، لیکن وہ بڑا پیسفل ہوتا تھا. بس وہ آخری چیز ہوتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹی وی بھی کلوز ہو جاتا تھا. اب تو ٹیلی ویژن، یہ سوشل میڈیا 24 آورز. اور کبھی نیٹ ورک کا ایشو ہو جائے گھر میں، یا یہ آپ کے ہمارے ملک میں بھی بار بار ہو جاتا ہے، ہم لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتے ہیں. ہم ذہنی مریض بن چکے ہیں. ہمیں ہر وقت انٹرٹینمنٹ چاہیے، ہمیں ہر چینل سے انٹرٹینمنٹ چاہیے، ورنہ ہم اسے لائک نہیں کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے، ہم اسے دیکھیں گے نہیں. اگلے چینل والوں کی بھی زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوتا ہے. ریٹنگ، ایک تو یہ ریٹنگ کچھ سالوں سے ایک نیا لفظ سامنے آیا کہ آپ اچھا کام کیجئے، کریٹو کام کیجئے، آپ کو خود ہی لوگ یہ جو ویو شپ بولتے ہیں یہ خود ہی مل جائے گی. ہم سب خود بھی. اور آپ ایک چیز محسوس کیجئے، آپ جتنا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگائیں گے آپ اتنا ہی بے چین ہو کر اٹھیں گے. ہاں، سوشل میڈیا پہ آپ کچھ اچھا دیکھ رہے ہیں تو میں نے کہا نا اچھا کام بھی ہو رہا ہے، یہ اب آپ پر ہے. دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سوشل میڈیا پہ گندی چیزیں بھی مل جائیں گی، سوشل میڈیا پہ آپ کو. مجھے اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ، میں جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پچھلے کچھ سالوں سے میں جڑی ہوں، مجھے بہت کچھ یہ سوشل میڈیا ایپس، یوٹیوب، بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا. شاید فزیکلی میں وہاں پر جانا پاسبل نہیں ہوتا، ایسے بڑے بڑے ٹیچرز کے ساتھ ملنا پڑھنا مشکل ہوتا. پھر بعض دفعہ خالی بک سے سمجھ نہیں آتی، وہ سامنے آ کر پڑھا رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بلیسنگ ہے اس زمانے کی. میں سوشل میڈیا کو کہتی ہوں اس سے برا نہیں کہنا چاہیے، اس کے استعمال ہم نے کیسے کرتے ہیں وہ برا ہے، وہ غلط ہے. بچوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی، میں اور آپ تو سمجھدار ہے نا دیکھنے میں عمر کے لحاظ سے.
تو ہم نے پیار محبت سے، اور سختی ایسی کبھی نہ کیجیے گا، آج سے بند، آج سے سب بند، اس طرح نہیں ہوتا ہے، اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جس چیز سے جتنا روکا جائے نا، بچوں میں خاص طور پہ، اس چیز کی کشش اتنی بڑھتی ہے۔ تو اس کی آہستہ آہستہ آپ بچوں کو خود لے کر بیٹھنا شروع کر دیں، آپ قرآن مجید، حدیث، سیرہ، ان کی باتیں کریں، آپ دیکھیں گی آپ کیا مسلمان کیا غیر مسلم، بچے بچے ہوتے ہیں، انہیں آپ کی باتیں، یہ بہت، ان باتوں میں نا بڑی کشش ہے۔ کوئی قرآن مجید کا اگر پیار محبت سے کوئی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ بتا رہا ہے، ہماری مسلمانوں کی ہسٹری ہمیں بتائی جا رہی ہے، کوئی حدیث، صحابہ کرام کی لائف ہسٹری، ان میں بڑی کشش ہے۔ انسان تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم بچے ہیں بالکل انٹرسٹ لیتے ہیں۔ ہم نے ان کو انٹرسٹ ڈیویلپ کروانے کی کوشش ہی نہیں کی، ہمارا اپنا نہیں ہے نا، ہمارے اپنے بڑے مسئلے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، ہمارے اپنے گھر کے کمبائن فیملی سسٹم کے وہ اتنے رولے ہیں، اتنے ایشوز ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ان کیا پھر مسئلہ ہے کہ یہ جو بعض دفعہ میں ان سے اسکیپ نہیں حاصل کر سکتی، سیپریٹ نہیں ہو سکتے، یا ظاہر ہے کسی شخص کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں، اس کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، مجبوری ہے، لائف پارٹنر بھی ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو پھر ہم ان چیزوں کو بھلانے کے لیے، غم غلط کرنے کے لیے، اب پہلے کچھ اور استعمال ہوتا تھا کسی زمانے میں، اب گھر گھر میں یہ سوشل میڈیا ہے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، آپ کے ہاتھ پہ ہے۔ تو آپ کو ٹائم پاس کرتے ہیں، ٹائم کل کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن کے طور پہ بھی اسے استعمال کرتے ہیں کہ میں وہ چیز جو مجھے تکلیف دے رہی ہے، دیکھیں کسی چیز کے نا حل کی طرف جانا چاہیے۔ حل بعض دفعہ فوراً نظر نہیں بھی آتا، اس میں کوئی شک نہیں، صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں مدد کون کرے گا؟ صبر میں ابھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے صبر کے ذریعے مدد مانگنی ہے، نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہے، قرآن مجید سے جڑ جائیں، اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اذکار لے کر آئیں زندگی میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کی مشکلات ہے نا، جن سے نکلنے کا آج کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، استغفار کی کثرت کیجئے، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ کا پھر دل اور دھیان ادھر لگے گا، یہ پہلا سٹیپ ہوگا آہستہ آہستہ۔ پھر آپ کا دل چاہے گا کہ جو مجھے مزہ آیا، مجھے سکون ملا، ایسا تو مجھے پہلے کبھی نہیں ملا، مجھے کسی ڈرامے کو دیکھ کر، کبھی کسی سوشل میڈیا پر، کسی چیز پر ایسا سکون، ایسا مزہ نہیں ملا۔ تو پھر آپ کا دل چاہے گا کہ میں باقی لوگوں کو بھی بتاؤں جو میں محسوس کر رہی ہوں، آپ بھی آئیں اس طرح۔ پھر آپ کا اگلا سٹیپ ہوگا، آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گی، لوگوں کو اس چیز سے جوڑنا چاہیں گے۔ تو آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن مجید سے جڑ جائیں گے، تو آپ انہی لوگوں میں، انہی حالات میں رہتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ اتنا سکون، اتنی بے نیازی عطا کر دیں گے کہ آپ کو خود لگے گا کہ میں ان کی باتوں پہ اتنا برا مناتی تھی، اتنا دل پہ لیتی تھی، اتنا سیریس لیتی تھی، وہ چیزیں سب چھوٹی ہو جاتی ہیں جب انسان کو دین کا غم لگتا ہے، دین کی فکر لگتی ہے، آخرت کا غم لگتا ہے۔ ہمیں یہ باتیں بڑی افسانوی سی لگتی ہیں، یہ تو جی صحابہ کرام کو ایسے غم لگتے تھے، یا ان کے بعد جو اسلاف ہمارے گزرے ہیں، یہ ہمیں، ہمارے غم یہ نہیں ہے، ہمارے غم مختلف ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج بھی غم محسوس کرنے والے، فکر محسوس کرنے والے ہیں دنیا میں، اور جو بھی یہ محسوس کرتا ہے وہ دنیا سے بے رغبتی، بے نیازی اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، وہ دنیا اور دنیا والوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چلے جی ٹاپک، یہ اس کو میں یہی روکتی ہوں، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اچھا، اس آیت مبارکہ میں اب بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات، جو فضل، جو احسانات کیے، ان میں سے کچھ کی تفصیل آ رہی ہے۔ سب سے پہلے اس نعمت کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جو میں نے تم پر کی، یہ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے۔ کون سے بنی اسرائیل؟ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے یہود، مین 3 بڑے قبائل تھے، یہ اب ان سے خطاب ہے۔ پیچھے سے بھی میں بتاتی آ رہی ہوں اس چیز کا، ٹھیک ہے، کہ میں نے تمہیں، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ تمام جہانوں کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، بعض دفعہ جہان والوں پر بھی۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو وقت تھا،
پہلے کے زمانے کے لوگ، وہ مراد ہے۔ اس کے بعد اب یہ والا جو سٹیٹس انہیں ملا تھا وہ اب امت مسلمہ کو مل چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، بعض معاملات میں ہم بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اچھا، تو اب اس میں سب سے پہلی کون سی نعمت یاد دلائی جا رہی ہے؟ ان کو دنیا کی امامت کا منصب سونپا گیا۔ دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا کہ میرا میسج، اللہ تعالیٰ کا میسج یہ لوگ پوری دنیا تک پہنچائیں گے۔ کتنی خوش قسمتی تھی ان کی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی فیورز دی، اتنے ان کا خیال رکھا، اتنی آسانیاں دی، اتنے جیسے کہتے ہیں نا ان کا ہر کام، جیسے وہ کسی گھر میں کوئی بچہ پڑھ رہا ہو، اس کے بڑے خاص قسم کے پیپر ہوں، تو وہ ماں اور بہن سارے کام ہم دیکھ لیں گے، بس تم صرف پڑھو، بس باقی کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ سیم یہ تھا ان کا سین، صرف دین کا کام کرو، یہ کھانا پینا سارے کام یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ۔ اور یہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر ان کا ذکر آپ کو ملے گا، یہ ساری تفصیلات بار بار آئیں گی سامنے۔ تو سب سے پہلی نعمت یہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمام جہان والوں پر، اس وقت کے جہان والوں پر فضیلت دی، تمہیں اپنا خاص بنایا اس لیے کہ تم سے دین کا کام لینا تھا۔ یہاں پر ایک چیز پہ غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کئی دفعہ کہا میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی تھی، کیونکہ یہ فار گرانٹیڈ لیتے تھے، یہ کہتے تھے ہم اتنے سویٹ ہیں، اتنے اچھے ہیں، اتنے جینیس ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں پسند کرنا ہی تھا، ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا ان کا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کیا، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں کئی مفہوم چھپے ہوتے ہیں، کئی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ اب آسان درس قرآن میں تو سمپل بس میں بتا کر آگے جا سکتی ہوں۔ تو اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے وہ نعمت یاد دلائی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی، کہ تمہاری وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تم پر جو یہ نعمت کی، یاد رکھو۔ اور وہ کیا تھی؟ کہ تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی۔ کتنی خوش قسمتی کی بات تھی۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا۔ یہاں پر اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اب ان کی ایک اور عقیدے کی خرابی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ان کو یہ لگتا تھا، اور آج ہمیں بھی یہ لگتا ہے، کہ ان کو تو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہم انبیاء کی اولاد، اللہ تعالیٰ کے چہیتے، لاڈلے، محبوب، تو ہم کچھ بھی کر لیں ہم جہنم میں اول تو جائیں گے ہی نہیں، اگر گئے بھی تو صرف چند دن۔ یہ تھوڑا سا آگے چلیں گے تو یہ آیات اور ڈیٹیل سے بھی آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چند دن کے سوا ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اب ان چند دن کے متعلق قرآن مجید میں تو ایگزیکٹلی نہیں ان کی بیک گراؤنڈ بتائی گئی، بس یہ بتا دیا گیا کہ یہ سوچا کرتے تھے۔ ابن عباس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو تب یہ یہود کہا کرتے تھے، اس طرح کی ان کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ اب ان کے کچھ مختلف عقائد تھے، یہ روایات سے ہم تک پہنچے۔ تو روایات کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اسرائیلی روایات یا کوئی ایسی، اگر تو قرآن مجید سے ان کی یہ کلیش نہیں ہو رہا تو ان کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہی ہے، پھر نہیں لینا، نہ ان کو پڑھنے کی بھی، سننے کی بھی ان پہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ایک کچھ کہتے تھے کہ یہ دنیا ٹوٹل جو ہے نا، یہ 7000 ایئرز اس کی ایج ہے، 7000 سال۔ تو ہر 1000 سال کے بدلے میں جو ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے فیورٹ ہیں، ہمیں ایک دن یہ سزا ملے گی، تو 7000 کا مطلب ہے 7 دن، بس 7 دن ہم جہنم میں اگر گئے، ان کیس یہ بھی ان کو لگتا تھا کہ اگر گئے، اگر کسی کو لگتا ہوتا نا کہ ایک دن کے لیے بھی جانا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی جانا ہے، تو پھر بھی میرے خیال میں اس چیز سے انسان کو خوف آتا ہے، کہتا ہے اگر گئے بھی تو 7 دن۔ پھر ایک اور جگہ لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ 11 مہینے یا 12 مہینے۔ پھر ایک اور جگہ لکھا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ ان کی یہ ہے کہ جتنے دن انہوں نے وہ بچڑے کی عبادت کی تھی، لائک 40 days، تو جی بس اتنے دن جہنم کی آگ، جہنم میں ڈالا جائے گا، عذاب ملے گا، بس اس کے بعد فری، کلیئر۔ تو یہ تھے ان کے عقائد۔
تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ان کو بتا دیا کہ وہ ایسا دن ہے، اس سے ڈر جاؤ. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. کسی کے کام آنے کے جتنے طریقے ہیں وہ یہاں پر بتا دیے گئے کہ ان میں سے کوئی طریقہ بھی اس دن کارآمد نہیں ہوگا. کوئی شخص کو بچانے کا جو دنیا میں کیا طریقے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، کوئی کسی کی سفارش کر دیتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا. بدلہ عدل کے اور بھی بڑے معنی ہیں، یہاں فدیہ کے معنی میں. یا آج کل دنیا میں کسی کو پیسے دے کر آپ کسی کو چھڑوا سکتے ہیں کہیں سے، وہ بھی نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کیا ہوتا ہے، یا گروپ آف پیپل جا کر کہیں اٹیک کر کے کسی کو زبردستی چھڑا کر لے آئے، وہ بھی نہیں ہوگا. اور نہ وہ وہاں مدد کیے جائیں گے. جتنے طریقے کسی کو چھڑوانے کے ہو سکتے ہیں، بچانے کے، وہ وہاں پہ کام نہیں آئیں گے. لہٰذا سدھر جاؤ، اپنے عقائد درست کرو. آج بالکل ہم اسی پیٹرن پہ چل رہے ہیں، اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. ہم میں سے ہر فرقہ یہ کہتا ہے. میں حیران ہوتی ہوں ان کے منہ سے سن کے، ان کا یہ کانفیڈینس. اللہ کرے کہ ایسا ہم سب کے ساتھ ہی ہو، لیکن اتنا کانفیڈینس کہ یہ سب باقی جو فرقے ہیں یہ جہنمی ہیں. ہم جو جس فرقے پر ہم ہیں، یہ الحمدللہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے. کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ اور اگر یہ درست ہے بھی تو آپ اپنا مشن جاری رکھیں. کسی پر جہنمی اور جنتی کا لیبل لگانے کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں ہے، ہم کہہ ہی نہیں سکتے. یہ تو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. بالکل یہی ہے، جو چاہے آپ کیے جائیں. ہمیں سے کسی فرقے کو لگتا ہے کہ یہ جو محرم کے 10 دن ہے اس میں سے جو ہم خدمت کریں گے یہ پورے سال کی بخشش. اچھا، کسی کو لگتا ہے کہ یہ ربیع الاول میں یہ کریں گے تو پچھلے سب گناہ معاف. کسی کو لگتا ہے کہ فلاں بزرگ کو اپنا پیر مان لیں، وہ قبر والے کو بھی چاہے اس کی مرید بن جائیں اس کے. اور بس، اور یہ ایسا آج بھی ہو رہا ہے. پیری مریدی کے نام پہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یا جو بھی بزرگ ہیں آپ کی شفاعت کروائیں گے، سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس، آپ کے گناہ معاف کروائیں گے. ایون لوگوں سے پیسے لے کر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا. اب تو یہ ٹرینڈ تھا کہ پیسے لیتے ہیں اور جی پچھلی تمام نمازیں آپ کی جو قضا ہوئی ہیں وہ معاف. کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں؟ کہاں لکھا ہے کسی حدیث میں؟ تو لوگوں میں نا اویئرنیس پیدا کیجئے کہ کوئی بات جب آپ سنتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل مانگا کیجئے. اندھا دھند ہم گھروں میں وہی تقلید کرتے آ رہے ہیں جو مشرکین عرب کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کی، ہم وہی کر رہے ہیں. جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے ہم بالکل وہی کر رہے ہیں. یہ اگر بنی اسرائیل کا لفظ نکال دیا جائے نا، یہ وہ میں ایک جگہ کسی اسکالر کو سن رہی تھی کہ اگر، ویسے تو قرآن مجید ظاہر آخری کتاب ہے، کبھی بھی دوبارہ اس کے بعد تو کچھ نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے، لیکن اگر کوئی ذکر ہوتا تو یہ ہماری جو آج کل کی حرکتیں ہیں یہ سیم، یہ ہماری باتیں نہ لگتی کہ کسی اور کتاب میں اگر ذکر آتا ہم لوگوں کا تو ایسا ہی آتا. اور چل چھوڑیں کہ بعد میں کیا آنا ہے کیا نہیں آنا، کچھ آنا بھی نہیں ہے. یہ اگر بنی اسرائیل کا لفظ میں یہاں پر ہاتھ رکھ دوں تو کوئی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ہم ہے؟ یہ تو بالکل امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے. اب ہمیں فضیلت دی گئی ہے اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ڈرو، اس سے کوئی کام نہیں آئے گا. آج یہ عقائد ہمارے ہیں، میرا فرقہ ٹھیک ہے باقی سب جہنمی ہے. آیت نمبر 49، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اچھا، یہاں پر اب یاد دلایا جا رہا ہے ایک اور نعمت، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی. یہ بھی فرعونیوں کے ظلم سے ان کے آباء و اجداد کو نجات دلائی. وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی بیٹیوں کو، بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور ان کو اپنے گھروں میں لونڈیاں بنا کے رکھتے تھے. ان کی کوئی عزت محفوظ نہیں تھی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اب یہاں پر نا اس آیت مبارکہ کو جو میں پڑھتی ہوں نا تو یہ بڑا پیارا ایک اسلوب میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا، ان کی غیرت کو جھنجھوڑا ہے یہاں پر. کیونکہ انسان جو ہے وہ بچوں کے معاملے میں بڑا ٹچی ہوتا ہے. یہاں پر بچوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارے جو آباء و اجداد کے، ان کے جو بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، انہیں پیدا ہوتے کس طرح ذبح کیا جاتا تھا. اور پھر آگے بچیوں کا ذکر نہیں ہے، لڑکیوں کا ذکر نہیں ہے، عورتیں کہا گیا ہے. تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. حیات، غیرت کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ اتنا ظلم تھا تم لوگوں پر. اور یہ تو ایک الگ ہسٹری ہے. میرا خیال ہے اب کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، اوکے ہو چکا ہے. تو اسی آیت پہ میں مکمل کرتی ہوں، اس کو مکمل کر دیتی ہوں اور اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی
اللہ ताला की तौफीक से थोड़ी सी हिस्ट्री, मामूली सी चंद मिनट्स की, फिरौनी किस तरह से जुल्म करते थे बनी इसराइल पर, और उसके बाद अगली आयत पे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी। जब ये इज़ आता है ना कुरान मजीद में, तो इसका अक्सर ये मतलब याद रखें, और याद करो जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आली फिरौन, आले फिरौन से। आल के बहुत सारे मतलब होते हैं, औलाद को भी कहते हैं, फॉलोअर्स को भी कहते हैं, कबीले को भी, खानदान को भी। यहाँ पर आले फिरौन से मुराद उसके लश्कर कह लें, इस तरह से जो फिरौनी थे उनसे निजात दी। वो क्या करते थे? यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें बहुत बुरी तकलीफ, बुरे अजाब की तकलीफ देते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम, वो तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। बाज़ किताबों में कहा जाता है जी फिरौन ने ख्वाब देखा था, लेकिन ये रिवायात बहुत ये झूठी हैं, गलत है। इब्ने अब्बास से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें पता चलता है, बाज़ तफासिर के ज़रिए हम तक ये बात पहुँची है। ये इन्होंने आपस में मशवरा किया था, फिरौन ने और इसके दरबारियों ने। अब चूंकि कुरान मजीद में इस तरह का ये पूरा सीन मेंशन नहीं है, तो अब ये भी रिवायात है, बस थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। मशवरा किया, फिरौन ने मांगा था या उन्होंने दिया था कि ये जो बनी इसराइल वाले, जो जिन्हें हमने गुलाम बना के रखा हुआ है, तो ये लोग इन कहते हैं कि इनके नस्लों में आगे अंबिया भी आएंगे और बादशाह भी आएंगे, तो ये तो फिर हुकूमत करेंगे आप पर। फिर इन्होंने आपस में फैसला किया था कि इनके बेटों को ज़बह करना शुरू कर दो। इन्होंने इनके छोटे बच्चों को पैदा होते ही इनकी इसकी फौजें घर घर में जाती थी, जहां पता चलता था कि कोई भी बच्चा हुआ है तो बेटे को वहीं पे ज़बह कर देते थे। फिर इनको खुद ही एहसास हुआ, दोबारा मिलकर बैठे कि इस तरह तो ये सारे इनके लड़के खत्म हो जाएंगे, तो हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे अंदर घर के बाहर के, खास तौर पे बाहर के ये सारे काम कौन करेगा। ये तो बहुत मुशक्कत लेते थे, जुल्म करते थे, उनको इन जानवरों से भी बदतर हालत में रखा हुआ था, सिर्फ इतना सा खिलाते थे कि ये मर ना जाए। और इनसे ऐसे ऐसे काम लिए, इतने ज्यादा काम लिया जाता था इनसे, और ऊपर से जिल्लत इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी, जलील करके, इंसल्ट करके काम लिया जाता। ये तारीख का स्याह दौर था इंसानी हिस्ट्री में, जहां जहां भी इंसानों पे जुल्म हुआ उसमें ये एक बहुत बड़ा ये वाकया है। तो अल्लाह ताला ये जो मदीना के यहूद हैं उन्हें याद दिला रहे हैं कि वो याद करो जब हमने तुम्हें आले फिरौन से निजात दी, वो तुम्हें कितनी वो तुम बुरी तकलीफ देते थे, बुरे अजाब की तकलीफ पहुंचाते थे, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे और तुम्हारी औरतों को छोड़ देते थे। तो फिर जब वो इन्हें लगा कि इस तरह तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर इन्होंने ये फैसला किया कि एक साल ज़बह करें, एक साल छोड़ दें। अभी जिस साल छोड़ा था उस साल हजरत हारून पैदा हुए थे, और जिस साल ज़बह करने का था तो उस साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। अच्छा खैर आगे चलते हैं, वफी जालिकुम बलाउन, इसमें आजमाइश थी, मेरे रब्बिकुम अजीम, तुम्हारे रब की तरफ से। ये जो अजीम का लफ्ज है ना, ये एकदम देखने में लगता है कि शायद ये रब्बे अजीम होगा, नहीं। ग्रामर स्टूडेंट समझ सकते हैं कि यहाँ पर रब हालते जर में मजरूर है मीन की वजह से, तो यहाँ पर अगर ये सिफत उस रब की आती तो इससे भी मजरूर होना चाहिए। तो ये बलाउन की सिफत है, बहुत बड़ी आजमाइश थी। अब इस हिस्से के बारे में दो राय हैं। ये जो ज़बह करने में बहुत बड़ी आजमाइश थी, मुसीबत में बहुत बड़ी आजमाइश थी, और दूसरी राय है कि इस निजात देने में बहुत बड़ी आजमाइश थी। याद रखिए, हमें ये लगता है कि ये जो मुसीबत कोई आती है बस यही आजमाइश होती है। बाज दफा जो अच्छे हालात हैं, आप कह लें कि दौलत भी आ रही है और रिज़्क की फरावानी, और घर में कोई बीमारी नहीं, कोई इशू नहीं, ये उससे भी बड़ी आजमाइश है। क्योंकि मुसीबत में, तकलीफ में तो इंसान अल्लाह ताला को पुकार ही लेता है, लेकिन अच्छे वक्त में अल्लाह ताला को भूलते टाइम नहीं लगता। बहुत सारे लोग इस आजमाइश में बहुत बुरी तरह नाकाम रहते हैं। मुसीबत की आजमाइश में फिर भी अल्लाह ताला को पुकारते हैं, और कुछ ना कुछ, बल्कि कुछ नहीं, बात जिसने पहले अल्लाह ताला को नहीं भी याद किया होता इस मौके पे जरूर याद कर लेता है, देखिए खुशी के मौके पर। और आज हम ये कर रहे हैं, हम खुशियों के मौके पे अल्लाह ताला को भूले बैठे होते हैं। जिस अल्लाह ताला ने औलाद दी थी, आज औलाद जवान हुई है तो उसकी शादी करें, और शादियों में सबसे ज्यादा हम अपने दीन की धज्जियां उड़ा देते हैं, दीन के अहकामात की। पर्दा वो साइड पर, कोई भूले पड़े हैं हम लोग, मखलूत फंक्शन हो रहे हैं,
اور اس میں وہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں. اتنا کھلا کھلواڑ. آج کل کے فنکشن اس قابل رہے ہی نہیں کہ وہاں کوئی قرآن سے جڑا ہوا شخص یا کوئی ایک نارمل کوئی بھی شخص غیرت والا پردے والا حیا والا وہاں جا کر بیٹھ سکے. بیٹیوں کو جس طرح وہ نچایا جا رہا ہے فنکشن. اب تو شادی یہ مطلب ایک تو فنکشنوں کی اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے, پہلے یہ پھر وہ پھر یہ پھر وہ, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں کس کس فنکشن پہ جب تک یہ ناچیں گے نہیں تو فنکشن ادھورا رہے گا. چلے اگر کوئی ہو بھی رہا ہے تو آپ خواتین کو سیپریٹ کر لیں, وہ وہیں پہ مرد وہیں پہ خواتین. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمیں ہدایت دیں. چلیے جی, یہ بڑی ہر آیت پہ دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ ہے آپ سے شیئر کرنے کو, لیکن آسان درس قرآن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باتیں جہاں زیادہ ضروری محسوس ہوا ان کو میں نے طویل ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, باقی سمپل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. کوشش کیا کیجئے چاہے درس قرآن ہی ہے, ان آیات کو ضرور ایک دفعہ ہفتے میں دیکھا کیجئے, پڑھا کیجئے. دیکھیں اس کو, دیکھیں کہ مجھے اس میں کیا سمجھ آ رہی ہے. آپ پہلے سے پڑھ کے نہیں آ رہی کوئی بات نہیں, کیونکہ اس گروپ میں نہ کوئی ٹیسٹ ہے نہ کوئی سختی ہے, کوئی نہ سبق سنانا ہے, سب آپ کے اپنے شوق پر ہے. تو پہلے سے نہیں بھی دیکھ کر آ رہی کوئی بات نہیں, بعد میں کوشش کیا کریں دیکھیں, یا کم از کم کچھ بھی نہیں کر سکتی نا سارا ہفتہ تو کلاس نہ چھوڑیں. کلاس چھوٹ گئی تو ریکارڈنگ کی ریگولرلی اپنی عادت بنا لیجیے. اچھا جی, یہاں پہ میں اس کلاس کی ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں.